بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے پنڈ مکوں میں، پڑھی لکھی شخصیات، بڑے بڑے عظیم چہروں کی زیارت میں آپ کی کر لیتا ہوں۔ داد شاد کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہاں پڑھنے کا لطف مجھے بہت زیادہ آ رہا ہے۔ کوئی برکت ہے، کوئی روحانیت ہے، سیدہ کی بارگاہ ہے، تو ظاہر اس روحانی ماحول سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ مسکراتے بھی رہیں گے تو میرا پیغام پہنچتا رہے گا ہم تک۔ آج میرا دل ہے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے قرآن شروع کیا ہے۔ مہربانی۔ قرآن الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کا دیباچہ ہے۔ میں سمجھاتا ہوں کہ دیباچہ کسے کہتے ہیں۔ مثلاً 1000 صفحے کی کتاب لکھی گئی ہے، بسم اللہ، تو جو پہلا صفحہ ہوتا ہے نا کتاب کا وہ دیباچہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ جو 1000 صفحے میں ہے وہ ایک صفحے میں ہے۔ کبھی کبھی لطف لے لیا کرو یار، ہماری حوصلہ بھی بڑھا لیا کرو۔ دل لگ جاتا ہے، پھر دل کرتا ہے یہ بھی سنا دیں، یہ بھی سنا دیں۔ ایک ایک قدم آگے آ جائیں جو جوان بیٹھے، تاکہ پچھلے آنے والوں کو تکلیف کرنا تھوڑی سی تو ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ مومنین آتے ہیں، گرمی بھی آج زیادہ ہے لیکن بڑا خوبصورت انتظام کیا ہوا چودھری صاحب نے۔ آئیں جی، آئیں جی، آئیں جی، تھینک یو، مہربانی، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں نا کتنے قریب ہو گیا، اب مزہ آئے گا پڑھنے کا۔ سورۃ فاتحہ دیباچہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس علی مولا کے چچا کا بیٹا بھی ہے، شاگرد بھی ہے علی کا، اور مفسر قرآن ہے۔ دونوں مذہب کے مفسرین حضرت عبداللہ کی، بسم اللہ جی، اور تفسیر پہ متفق ہیں۔ لفظ کی قیمت چاہیے۔ اسی عبداللہ ابن عباس نے حضرت امیر المومنین سے کہا، یا علی مجھے قرآن کی تعلیم عطا فرمائے۔ آپ کو بابا ہے جی۔ علی فرماتے عبداللہ تیری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، علم قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ مشکل دور کے ہم خطیب ہیں، ذرا مدد کیا کرو ہماری۔ چلو مہربانی ہے ضرور۔ آپ کے کیا کہنے جو علم دوست لوگ ہو۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، فرمایا تیری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، علم قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن علی فرماتے ہیں میں تجھے ایک جملے میں، ایک سطر میں قرآن کی تعلیم دیتا ہوں۔ مولا حکم فرماتے اللہ نے پورا قرآن سورۃ یاسین میں رکھا۔ ادھر والے روز ہی ضد کر جاتے ہیں، چلو آج ہی چھوڑ دو یار، اب تو چوتھی محرم ہو گئی، دن نہیں 4 بچ گئے پیچھے۔ پورا قرآن اللہ نے سورۃ یاسین میں رکھا۔ ساری یاسین اللہ نے الحمد میں رکھی، ساری الحمد اللہ نے بسم اللہ میں رکھی، ساری بسم اللہ بے میں رکھی، ساری بے کے نقطے میں رکھی، اور نقطہ میں علی ہوں۔ ہاتھ وہ سلامت رہے جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہربانی سر، مہربانی، چلو بول پڑے سارے۔ مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، مولا آپ کے رزق میں، بخت میں، آپ کی اور چودھری صاحبان ہمیشہ خوش رہیں۔ بڑے بڑے لوگ سردار تشریف فرمائیں۔ سفر کرنا ہے میرے ساتھ تھوڑا سا، اپنا میرا دل کر رہا ہے۔ جہاں ایسے بڑے بڑے لوگ آپ جیسے ہوں تو وہاں داد شاد کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے کہ بات ہماری اچھی ہو جاتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ قرآن، حیران کیوں ہو گئے ہو؟ قرآن الف لام میم سے شروع ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، بریکٹ بند۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نہ ہوتے تو یہ تو پہلے ہی نہیں بول رہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تیسرا سال ہے، گھر ہے میرا، نوکری کر رہا ہوں، اگلے سال کی چودھری وسیم صاحب نے خود کہا ہے کہ وہاں پڑھو یا یہاں پڑھو، بات ایک ہی ہے۔ تو یہاں میں سننے آ جایا کروں گا، پڑھ بھی جاؤں گا تو میرا کیا مسئلہ ہے؟
الف لام میم، اللہ کہتے ہیں یہ 3 حرف ایک مکمل کتاب ہیں. ایک دو، کبھی علم کے دوست بھی بن جایا کرو، ہر وقت میزوں پہ ہاتھ نہ مروایا کرو ہم سے. اور قرآن کی سب سے جو چھوٹی آیت ہے نا، سب سے، وہ ایک حرف کی ہے، نون. یہ آیت ہے پوری، نون والقلم وما یسطرون. مولا کے جھولے کی قسم، اس میں کیا نشہ ہے آیت میں ولایت کا. اللہ کہتا ہے نون کی قسم، قلم کی قسم، اور لکھنے والے ہاتھوں کی قسم. گوار صاحب مولا آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے. کتنے خوبصورت. آؤ بابا جی بسم اللہ جی. کبھی کبھی مسکرا پڑا کرو، داد کی خیر ہوتی ہے، چہرے پہ سمائل اچھی ہوتی ہے، بندہ مسکراتا رہے تو کامیاب رہتا ہے. قلم مخلوق ہے، پھنس گئے ہو نہ دو داد. وہ لوح قلم بھی تو مخلوق ہے، ان سے بھی تو اللہ نے بنایا ہے، اس میں پریشانے والی کون سی بات ہے. جب اللہ نے قلم کو خلق کیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا، یا قلم اکتب، اے قلم لکھ. آگے قلم بولا، یا رب مکتب، پروردگار کیا لکھوں. اللہ کہتا ہے اکتب ربوبیتی، سب سے پہلے میری ربوبیت لکھ. وقتب رسالت حبیبی، پھر میرے محبوب کی رسالت لکھ. پھر علی کی ولایت لکھ. علی پہ ہاتھ نہیں اٹھتا تمہارا، کیا فائدہ پھر ہمارا یہاں سفر کرنے کا، بندہ علی پہ خوشی نہ ہو سکے. پھر علی کی ولایت لکھ، پھر حسن کی امامت لکھ، پھر حسین کی امامت لکھ. یہ 2 لائیو کیمرے، ذمہ دار بانیان، ذمہ دار جگہ، ذمہ دار سامعین، ذمہ دار جگہ، ذمہ دار امام بارگاہ. ممبر پہ میک پہ میرا منہ ہے، جھوٹ بولوں بی بی مجھے اگلی مجلس تک جانے ہی نہ دے. آپ چپ کر جائیں تو میں آپ سے راضی کھڑا ہوں. جب قلم نے حسین کی امامت لکھی تو قلم نے اللہ سے بھی پوچھے بغیر خود بخود حسین کے دشمن پہ لعنت لکھ دی. آباد و شاد رہو، ہاتھ پھیلا رہے ہو تو خیرات لے رہے ہو. یا علی، علی کا نام لینا ہے تو دل سے لینا ہے، ورنہ چٹی نہیں سمجھنی، بس سنتے رہو. آؤ بسم اللہ جی. بسم اللہ. اللہم لطف آ رہا ہے سرکار کو، داد کی خیر ہے، لطف آ رہا ہے نا جی. بس اتنا مجھے بتاتے رہنا. تو نون ایک حرف ہے، اس کی پوری آیت ہے. مہربانی. قاف، سورت قاف، 2 نقطوں والی قاف، یہ ایک حرف ہے، پوری آیت ہے. ہمیں تو الف انار والا پتہ ہے نا. علماء نے ہزاروں جلدیں لکھی ہیں ان حروف پر، الف کیا ہے، بے کیا ہے، تے کیا ہے، سے کیا ہے، جیم کیا. آج پتہ نہیں کیوں میں چھڑ گیا ہوں. جیم کیا ہے، ہے کیا ہے، خے کیا ہے، دال کیا ہے، زال کیا ہے. اللہ اکبر. جلدوں کتابیں لکھ پڑی ہیں. انہوں نے کہا یہ جو الف ہے نا، دعا فرمانا مخدومہ، آپ کمال میرے لوگ مجھے مل گئے. الف وہ کہتے ہیں یہ مقام الوہیت کی ترجمانی کرتا ہے. بے جو ہے، بے، یہ مقام ختم نبوت کی ترجمانی کرتا ہے. ہر نبوت کی نہیں، ختم نبوت یعنی سرکار مصطفیٰ. آج ادھر بھی ڈھیلے ڈھیلے ہو گئے ہوگا، آج میں چھڑ گیا تو چلو آپ مجھے چھوڑ گئے ہو. چلو خیر ہے، آج مجھے مزہ آ رہا ہے. ختم نبوت کی ترجمانی کرتا ہے. بسم اللہ. وہ کہتے ہیں لام، لام یہ مقام ولایت کا ترجمان ہے. سبحان اللہ. اور فے، اب بولو گے تو دل لگ جائے گا. فے، ایک تو وقت تھوڑا ہوتا ہے، اوپر سے آپ بھی دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں. اور فے مقام فاطمہ کی ترجمانی کرتا ہے.
ٹھیک ہو گیا؟ اور نقطے کا میرے شیعہ بچے کو بھی پتا ہے کہ نقطہ علی ہے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے, واہ 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 واہ, اپنے آپ کو داد میں نے دے لی. یہی وجہ ہے کہ نقطہ ہر حرف کے اوپر ہے, صرف بے کے نیچے ہے. واہ 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 واہ. کیا لوگ مل گئے ہیں مجھے یار جنہوں نے خرید لیا ہے جعفر کو. چلو لگ تو گئے 15 منٹ, لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. چلو میرا دل کر رہا ہے ایک دفعہ ہاتھ اونچے, حیدری. واہ واہ واہ. چونکہ بے مقام رسالت کی ترجمہ نہیں کرتا ہے, اور نقطہ کہتا ہے میں اس کا عبد ہوں. ادھر والے مہربانی کر دو, آج میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. چلو پوری زندگی داد نہ دینا یار, آج میرا تو دل رکھ لو. چونکہ علی کا فرمان ہے, انا عبد من عبید محمد, میں علی محمد کا عبد ہوں. یہاں پر جاہل, ان پڑھ, بے وقوف لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ علی غلامان محمد میں سے ایک غلام ہے. اگر یہاں عبد کا معنی غلام ہے یہاں پہ, تو جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس میں سرکار مصطفیٰ کو ہم کہتے نہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ پہلے ہم سرکار کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں, پھر سرکار کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی ہے. جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے, علی بھی ویسے محمد کا عبد ہے. اگر ترجمہ غلام کرو گے تو پھنس جاؤ گے, چونکہ بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نے. ہاں مجھے پتا چلا ہے, ہاں جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ بلند فرماؤ حیدری. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بسم اللہ. علی جا مہربانی. مولا علی پاک محمد موڑے پر بیٹھ گئے. جنہیں مولا علی کی پہلی شادی تھی, اربوں جمدے وڈیرے وڈیرے سردے تے بندے رہ گئے. اوے دور پا گل لگا ہو مریبو نہیں تو مرو, پر نہیں. اربوں جمدے وڈیرے وڈیرے رج رج کے پہاڑاں تے چڑھتے رہ گئے. نعرہ کیا کہنا چپ کیوں کر گئے ہو؟ ایک دفعہ پھر بولنا چاہیے تھا, اگر میں ہوتا تو ڈبل داد دیتا, کیونکہ پھر ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا. نقطہ علی ہے, بے ختم نبوت ہے, الف مقام الوہیت کا ترجمان ہے, فے سیدہ ہے. ادھر میں زیادہ دیکھ رہا ہوں, ناراض نہ ہونا, چونکہ میں زیارت کر لوں کس کس چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نقطہ بے کے نیچے ہے, کیونکہ ختم نبوت کی ترجمہ نہیں کرتا ہے, اور فے سیدہ ہے, اور اس کے سر پہ نقطہ ہے, چونکہ اس کا سر تاج ہے. واہ 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 واہ. آپ کے کیا کہنے ہیں, پتہ نہیں کیا پنڈ مکوں میں پڑھا جا رہا ہے, کون پڑھوا رہا ہے, کوئی ہستی ہے جو ہتھوڑے مار رہی ہے. اور آپ کی قسم نہ کھاؤں میں آپ کی, چلو آپ ناراضی نہ ہو جائیں, بی بی کی قسم, کوئی پڑھا رہا ہے. تو اس طرح اس پر تو کم از کم سال پڑھیں تو پھر جا کر کہیں میرا من بھرے. اسی طرح الف لام میم وہیں پہ کھڑا ہوں, یہ بھی 3 حرف ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ہے ہم پر بندے الزام دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں, اور اللہ کی معاذ اللہ پتہ نہیں مانتے ہو. یار بے وقوف ہیں ہم. یہ علی کی ولایت کا معجزہ ہے کہ جتنا علی دل میں آئے گا اللہ کی محبت اتنی پیدا ہوتی جائے گی. اگر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو رہی تو سمجھو پھر علی تمہارے دل میں نہیں آ رہا. داد دو نہ دو ہے ایسے ہی. بیٹا آگے نہیں بیٹھتے, شرمیلے بچے جو آگے بچہ بیٹھتا ہے نا اسٹوڈنٹ کلاس روم میں, وہ بھی بڑا فٹ ہوتا ہے, تکڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوشیار ہوتا ہے. شرمیلے میرے جیسے پیچھے بیٹھتے تھے. سننے کے ڈھنگ سیکھو میرا بچہ, ہم آپ کے لیے تو پڑھتے ہیں. علی فرماتے ہیں میرا اللہ اس وقت بھی بولتا تھا جب یہ الف بے نہیں تھے. اور یار جو حرفوں کے ذریعے بولے وہ بھی اللہ ہے. معاذ اللہ اللہ کو حرفوں کا محتاج ہے. اگلے جملے پر بی بی یا میں اڑوں یا یہ اڑے میرے ساتھ,
علی سے پوچھا گیا مولا جب حرف لفظ نقطہ تک نہیں تھا اور اللہ بولتا تھا تو بولتا کس سے تھا؟ فرمایا ہم سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کو واہ واہ ہے، مسلسل جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آج مجھے لطف آ رہا ہے صاحب کے شہر میں۔ تو الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بریکٹ بند ہے۔ اللہ کہتے ہیں الف لام میم مکمل کتاب ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ دو چار بندے بولیں گے مالک متقین کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اسے کہتے ہیں جو مسجد سے گھر ہی نہ جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ تمہارے نزدیک متقی ہے، میرے نزدیک اور ہے۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، جو کسی غیب کو مانتا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک باری ہاتھ چاہو چاہ پچھلے جوان احسان کرو چاہ حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الف لام میم، جب زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کیا ہے یہ الف لام میم، مہربانی صاحب، جو مکمل اللہ کہتا ہے کتاب ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ حروف مقطعات ہیں تو ان کا علم اللہ کے پاس ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ اپنی جہالت کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے توحید پر تو الزام نہیں لگانا چاہیے۔ قرآن اللہ نے بھیجا میری ہدایت کے لیے ہے اور اس نے علم اپنے پاس رکھ لیا، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ واہ 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 واہ، اب میرے ساتھ سارے شامل ہو گئے ہیں۔ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے تو وہ اعتراف کر لینا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں غلط مسئلہ بتانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرے، کہ دین میں رکھنا نہ ڈالے۔ اپنی جہالت کی وجہ سے میں جھوٹے مسئلے بتاتا رہوں کہ بندے مجھے عالم مانتے رہیں تو سارا بوجھ میری گردن پر۔ اس لیے تو جو پیش نماز ہے اس کے لیے بھی عادل ہونا ضروری ہے، اگر وہ عادل نہیں کر سکتا تو مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ جب آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا اسی الف لام میم کے بارے میں، بتاؤں ہے تھوڑی سی گنجائش؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے لسی پی کے بہ گئے ہو یار سارے، مہربانی کرو تھوڑا فریش ہو یار، دل میرا لگ جائے گا۔ مولا الف لام میم کیا ہیں؟ جس کو شک ہو وہ بھی ہاتھ رکھے، دونوں میں سے ایک ہی بچے گا، یا وہ یا میں۔ جھوٹا میں ہوا تو میں، نہ تو پھر جائے۔ 140 تفسیریں کی ہیں، 140 تفسیریں آپ کے صادق امام نے اسی الف لام میم کی۔ امام کر سکتا ہے سرکار اعتراف؟ آپ میرے بزرگ ہاتھ اٹھا کے مجھے دعا دے رہے ہیں۔ 140 تفسیریں، چونکہ قرآن کے ایک ایک حرف پر 70 حجاب ہیں، 70 ظاہر 70 باطن، تو 140 پردے ہیں، تو پھر 140 تفسیریں امام کر سکتا ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کی پہنچ نہیں، معصوم ہوتا ہے۔ ان میں ایک، اب قیمت بھی مدد فرمانا، قیمت ملے گی کم، بات بڑی ہے۔ ان میں ایک تفسیر یہ بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے عدد نکالو، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، 30 اور 40 70 کہنا بھی نہیں ہوتا، 70 اور 1 71۔ سرکار صادق کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے حسین کے 71 صحابیوں کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہاتھ اٹھا ہے وہ نیچے نہ کر لے یار، خیرات لے لے اکبر کے پاک بابا کی بارگاہ سے۔ سبحان اللہ۔ ایک باری تو چا بولو چا جوان حیدری، کیا کمال ہو گیا، کیا ہاں ہمیں معرفت ہی نہیں کربلا کے شہیدوں کی، قسم مولا کی بتایا ہی نہیں گیا آپ کو، ایسے مار دیا گیا ہے۔ شیعہ ہونا اور بات ہے، شیعت پڑھانی بھی چاہیے تھی کہ ہم مذہب آل محمد کو جو مان بیٹھے ہیں وہ ہے کیا مذہب؟ ہم ہر کسی کو ایک جیسا سمجھنے والی قوم ہی نہیں۔ یہ جو کربلا کے 71 ہیں حسین کے ساتھی، حسین 72ویں ہیں، یہ 71 مل کے ایک کتاب ہے، حسین اکیلا قرآن ہے۔
یہ حسین نے 71 ایسے چن لیے تھے؟ بولتے تو دل لگتا نا. نہیں آپ کا قصور نہیں ہے نا, آپ کا جرم نہیں ہے, چونکہ آپ کو بتایا ہی نہیں گیا تو آپ پر کیا میں آپ پر کیا اعتراض کر سکتا ہوں. لیکن اگر لینا چاہتے ہو تو طلب لے آؤ چہرے پر, داد کی خیر ہے, چہرے پر طلب لے آؤ, میں تو حاضر کھڑا ہوں. یہ جو 71 ہیں یہ اللہ اور حسین کا مشترکہ انتخاب ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی 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 جی, زندہ باد, مہربانی. حیدری, سبحان اللہ. یہ حسین نے زمین پہ آ کے نہیں چنے. او یار پھر بول پڑنا چاہیے تھا. یہ میرے مرشد حسین علیہ السلام آپ کے مالک چن کے آئے تھے جی, روز ازل سے, یوم الست, عہد میثاق.